بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے مجبور کریں۔ دل نہیں کرتا، وقت نکالنا مشکل لگتا ہے، پھر بھی کوشش کر کے وقت نکالیں، لیکن اس کو ایک دفعہ سمجھ کر ضرور پڑھیں۔ کسی بھی قرآن کلاس سے منسلک ہو جائیں، لیکن واپسی کا راستہ اختیار نہ کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ قرآن کے لیے اپنی بہترین چیز بھی قربان کرنی پڑتی تو پیچھے نہ ہٹیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے سہارے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ اور قرآن کا سہارا ہوتا ہے، اسے زندگی میں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، روزانہ کھجور کھانے سے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی جلن کو ختم کرنے اور نظر کو تیز کرنے کے لیے سونف کا باریک صفوف دودھ کے ساتھ استعمال کرنا بے حد مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں یا ٹانگوں میں کپ کپی رہتی ہو تو ایک چمچ شہد میں ایک چٹکی کلونجی کا پاؤڈر ملا کر کھانا فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ گٹھیا یا جسم میں سوزش کا شکار ہوں، وہ تل کے تیل میں لہسن کا ایک جوا ہلکی آنچ پر پکا کر ٹھنڈا ہونے کے بعد اس سے مالش کریں تو آرام محسوس ہوتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی سنا نہیں جائے گا۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگنا ہی تو وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ جب بے بسی کے ساتھ جولی اس کے در پر لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، قبض کی شکایت ہو تو ایک کپ دہی میں ایک چمچ اسپغول کا چھلکا مرا کر کھانے سے اکثر قبض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ کمزوری، حافظہ یا بار بار بھول جانے کی عادت ہو تو بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھلکا اتار کر کھانا فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اگر چہرے یا ٹانگوں پر سوجن رہتی ہو تو رات سونے سے پہلے سرسوں کا تیل لگانے سے سوجن میں کمی آ سکتی ہے۔ شہد میں تھوڑا سا اسپغول کا چھلکا ملا کر کھانے سے نیند بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ناظرین، بواسیر کے مریضوں کے لیے کیلا نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ موبائل فون کا زیادہ استعمال اکثر سر درد کا باعث بنتا ہے۔ اگر کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو انگور ابال کر کھانے کو فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ بواسیر کے مریض اگر شہد میں گلاب کے پھول بھگو کر استعمال کریں تو انہیں راحت مل سکتی ہے۔ ناظرین، پیٹ میں کیڑوں کی صورت میں جامن کے پتوں کا قہوہ پینا مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر پیشاب میں دشواری ہو تو روزانہ ایک سرخ انار کھانے سے آرام ملنے کی امید کی جاتی ہے۔ ٹانگوں کے درد کے لیے نیم گرم زیتون کے تیل سے مالش کرنا فائدہ دیتا ہے۔ زیتون کے تیل میں ادرک کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی صحت بہتر رہتی ہے۔ ناظرین، ہڈیوں کے درد کے لیے دودھ میں ادرک کا رس اور تھوڑی سی ہلدی ملا کر گرم کر کے پینا مفید مانا جاتا ہے۔ سر درد کی صورت میں کدو کا چھلکا چبانا دیسی نسخوں میں شامل ہے۔ امرود کھانے سے بھوک میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے انار کے دانوں کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں مناسب چیزیں ملا کر پینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے کہ امرود کا پانی نکال کر
اس میں لیمو نچوڑ کر پی لیں، یہ دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت تھوڑا سا کالا نمک چکھ لینا صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بالوں کو گھنا اور مضبوط بنانے کے لیے نہانے سے پہلے سر میں زیتون کا تیل لگانا نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان سے بغیر کیسی ہے۔ صبح نہار منہ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے آنکھوں میں پیلا پن نہیں آتا۔ کچی املی کھانے سے معدے میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور چہرے پر دانے اور جڑیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ ناظرین، روزانہ 1 عدد سیب کھانے سے مثانے کی پتھری سے بچاؤ ممکن ہے۔ چہرے کی خوبصورتی بڑھانے اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بھینس کے دودھ کو ہلکا گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر پینا فائدہ دیتا ہے۔ گلے کی خشکی سے نجات کے لیے بادام کا گاڑھا شربت یا لیپ پینا نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے معدے میں گیس بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد محسوس ہو تو پودینے کو پیس کر اس کا لیپ پیٹ پر باندھ لینا آرام پہنچاتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری سے بچنے کے لیے روزانہ سر کے بالوں میں سرسوں کا تیل لگانے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ زیتون کے تیل کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں ان میں پٹھوں کی بیماریوں کا خطرہ کم رہتا ہے۔ بادام کو پیس کر شہد میں ملا کر 3 دن تک چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے اور جڑیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دہی میں سونف اور ادرک شامل کر کے کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اگر صبح نہار منہ لہسن پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کھیرا کھانے کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہ جسم میں خون جمنے نہیں دیتا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ کچا ناریل کھانے سے گردوں میں پتھری بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ منہ میں سوزش ہو تو کھیرا کھانا سکون دیتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں سوکھی روٹی بھگو کر کھانے سے چہرہ تر و تازہ، خوبصورت اور جوان رہتا ہے اور واضح فرق محسوس ہوتا ہے اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کچھ غذائیں عادتیں جسم کو مضبوط بناتی ہیں، جیسے بھنے ہوئے چنے جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ باقاعدہ یوگا کرنے سے شوگر اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے اور صبح نہار منہ چہل قدمی لمبی اور صحت مند زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ امید جب ضد بن جائے تو رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، جب رشتے بکھرتے ہیں تو نفرت اور فساد کو موقع مل جاتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، کیونکہ محبت خود تنہائی کو قریب نہیں آنے دیتی۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے۔ کسی اور کی قدر گھٹا کر اپنی اہمیت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو ہر چیز کو، خوبصورت چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، ناشتہ نہ کرنا جسمانی اور ذہنی کمزوری کا سبب بنتا ہے، جبکہ آہستہ آہستہ کھانے سے معدے کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ کچا پھل زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ یہ ذہنی قوت کو کمزور کرتے ہیں۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ دار چینی پرانی کھانسی کو ختم کرتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ پودینہ نہ صرف متلی ختم کرتا ہے بلکہ سر درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ ناظرین، کیلے کے پانی اور دیگر قدرتی اجزاء کے استعمال سے جسمانی خارش دور ہوتی ہے۔ سونف کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور اداسی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، گھٹنوں کے درد میں کھیرے کا استعمال مفید ہے۔ بال، ناخن، دانت اور آنکھوں کی صحت کے لیے روزانہ 1 گلاس دودھ پینا ضروری ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے
کیلا نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن لوز موشن میں کیلا دہی کے ساتھ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ کر نیند بہتر کرتا ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جلد میں چربی یا مسلز کے مسائل کے لیے دار چینی کا قہوہ اور ایلو ویرا کے ساتھ ہلدی استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں انڈا کھانے سے معدہ صحت مند رہتا ہے۔ پیاز ہمیشہ دن میں کھائیں، رات کے کھانے کے ساتھ نہیں۔ شلجم کے مسائل کو نمک کے ساتھ پکانے سے ذائقہ اور فائدہ دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔